الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مثلته القائلون ولا يؤسي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله بوس الفتن ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر رهاها برحمته وودد بسحور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وقاتم النبيين ورحمة للعالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الإمام الصادق عليه السلام من زارها عارفا بحقها فله الجنة. ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیجیے بابا. اللہم صل. سب سے پہلے آپ تمامی ناظرین کی خدمت میں ولادت باسعادت حضرت فاطمہ المعصومہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ حضرات کی خدمت میں. یہ وہ مواقع ہے، یہ محفل، چاہے محفل ہو یا مجلس ہو، یہ وہ ایام ہوتے ہیں جب مومنین کو چاہیے کہ اہل بیت علیہ السلام سے تمسک کرے، ان سے توسل کرے، اور دنیا کی جو غفلتیں ہیں جو ہم پر طاری ہوتی ہے، یا دنیا کی چمک سے ہم آخرت سے، قرآن سے، اہل بیت سے جو غافل ہوتے ہیں، دوبارہ رجوع کرنے کی ایک بہترین سعادت ہے، ایک بہترین موقع ہے. یہ کوئی نبی، کوئی رسول اجر رسالت کبھی نہیں مانگے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سوال امت سے کیا ہے، وہ ہے اجر رسالت کا. اجر رسالت ہماری ذمہ داری ہے. یہ جو نعمت ہدایت ہے، یہ جو نعمت مغفرت ہے، یہ جو تمام نعمتیں ہیں، چاہے وہ معنوی نعمت ہو یا مادی نعمت ہو، نعمت نظام ہدایت ہو، نعمت امامت ہو، اس کے بدلے میں اجر رسالت ادا کرنا تمام مومنین کی ذمہ داری ہے. اسی کے ساتھ آج کی گفتگو کا آغاز ہے. آج کی گفتگو کا محور دو نکات پر ہے. ایک ہے مکان اور دوسرا ہے مکین. مکان سے میری مراد ہے شہر مقدس قم. خود عالم اسلام میں ائمہ علیہ السلام کی تعلیمات میں شہر مقدس قم کی ایک بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے. شہر مقدس قم کی فضیلت میں ایک 4 سے 5 نکات اور احادیث سے اس موضوع کو واضح کرنا چاہوں گا. آپ کے اور ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک سلوات بھیج دیجئے بابا ضرور. آپ فرماتے ہیں نعم الموضع قم، کیا بہترین جائے ہے، کیا بہترین آپشن ہے. آج کی سادہ زبان میں اگر کہوں، کیا بہترین مقام ہے. قم، نعم الموضع قم. کن کے لیے اے مولا یہ بہترین جائے ہے؟ للقائف الطائف، ان لوگوں کے لیے یہ بہترین جگہ ہے، ان لوگوں کے لیے یہ شہر مقدس قم ایک بہترین مقام ہے جو خائف ہے، جو خوف زدہ ہے اپنی زندگی سے، اپنی اولاد کی تربیت سے، اپنی خود کی تربیت سے، جو خوف زدہ ہے کہ کل کے دن ان کا ایمان ان سے چھن نہ جائے، جو خوف زدہ ہے کہ ان کی اولاد، ان کے بیٹے بیٹیوں کی تربیت نہ ہو. ان کے لیے نعم الموضع قم، شہر مقدس قم، حوض علمیہ قم، معصوم قم علیہ السلام کا جوار بہترین جوار ہے ان مومنین کے لیے. للطائف، وہ لوگ جو سرگرداں ہیں،
وہ لوگ جو ایک مقام کی تلاش میں ہیں زندگی جینے کے لیے، ان کے لیے بہترین مقام قم ہے، امام فرماتے ہیں۔ پھر امام نے فرمایا ہے کہ اہل خراسان عالمنا، وہ لوگ جو خراسان میں زندگی کرتے ہیں وہ ہمارے پرچمدار ہے، ہمارے لشکر کے پرچمدار ہے، ہمارے آخری حجت حضرت بقیت اللہ اعظم کے لشکر کے پرچمدار ہے، اہل خراسان عالمنا۔ پھر آپ نے فرمایا اہل قم انصارنا، اہل قم انصار ہے ہمارے، اہل بیت کے مددگار ہے۔ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرنے والا ہے۔ تم اہل بیت کے تعلیمات کو ترویج کرنے کے لیے، ان کی تبلیغ کرنے کے لیے آگے آؤ، اہل بیت تمہاری مدد کرنے کے لیے آگے آئیں گے۔ یہ آج کی ہماری محفل ولادت باسعادت حضرت معصوم قم، اس کی ایک بارز مثال ہے۔ اہل قم انصارنا، امام فرماتے ہیں۔ پھر تیسرا نکتہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، ایک صلوات ارشاد فرما دیجیے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، للجنت 8 ابواب، جنت کے 8 دروازے، دوزخ کے 7 دروازے بیان کیا گیا ہے حدیث میں، لیکن جنت کے 8 دروازے بیان کیا گیا ہے، اور ان میں سے 3 دروازے، جنت کے 3 دروازے اہل قوم کے لیے کھولا گیا ہے۔ یہ فضیلت ہے شہر مقدس قوم کی۔ پھر امام فرماتے طوبی لہم، طوبی لہم ثم طوبی لہم، ان کے لیے مغفرت ہے، ان کی دعائیں قبول ہے، طوبی لہم، ان کی توبہ قبول ہے۔ چوتھا نکتہ جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں مشہور اور معروف حدیث ہے۔ یہ حدیث میں امام فرما رہے ہیں کہ اللہ کے لیے ایک حرم ہے، رسول اللہ کے لیے ایک حرم ہے، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک حرم ہے۔ انا للہ حرما وہو مکہ، انا لرسولہ حرما وہو المدینہ، وانا لامیر المؤمنین حرما وہو الکوفہ۔ پھر آپ یہاں پر آ کے رکتے نہیں ہیں، آپ پھر فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی ایک حرم ہے، وَلَنَا حَرَمًا، اور ہم اہل بیت کے لیے ایک حرم ہے، وَهُوَ بَلْدَةُ قُم، اور وہ ہے شہر قم، وہ ہے سرزمین قم۔ سَتُدْفَنُ فِيهَا امْرَأَةٌ مِّن وُلْدِ، عن قریب اس سرزمین مقدس میں ہماری ایک اولاد دفن ہوگی، ستدفن فیہا، تسمى فاطمہ، جس کا نام فاطمہ رکھا جائے گا، اور یہ فاطمہ وہ فاطمہ ہے جسے معصومہ کہا گیا ہے۔ امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی چند بیٹیاں تھے جن کا نام فاطمہ تھا، یہاں پر فاطمہ سے مراد فاطمہ المعصومہ ہے، فاطمہ ہے، تسمى فاطمہ۔ من زارہا، جو کوئی بھی آپ کی زیارت کو جائے گا، جو کوئی بھی آپ کی زیارت کرے گا، وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت کو رکھا گیا ہے، اس کے لیے جنت واجب قرار دی گئی ہے، وجبت لہ الجنہ۔ راوی فرماتا ہے اس کے بعد کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام یہ اس وقت اس روایت کو بیان کر رہے ہیں جس وقت ابھی باب الحوائج امام ہفتم امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی ابھی ولادت نہیں ہوئی، آپ کی ولادت سے پہلے آپ یہ پیشن گوئی کر رہے ہیں، آپ مرتبہ فاطمہ معصومہ بتا رہے ہیں کہ آپ کا کیا عالی مقام ہے، اگر آپ کی زیارت کوئی کرتا ہے تو
اس کے لیے جنت کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ اور آخری جو 5واں نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ روایت میں قم کو کہا گیا ہے کہ قم عش آل محمد، شہر قم آشیانہ ہے آل محمد کا، آل محمد کی جائیگاہ ہے شہر قم۔ اس کا مقام دوسرے کئی روایتوں میں اور بھی بیان کیا گیا ہے۔ میں اس اختصار سے یہاں سے گریز کروں گا۔ 5 نکات شہر قم کے بارے میں جو بیان کرنا تھا وہ ہو چکے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے بآواز بلند، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اس موضوع کا جو دوسرا پہلو ہے وہ ہے مکین۔ ایک مکان کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی جو شہر مقدس قم ہے، اور ایک ہے مکین جو صاحب شہر مقدس قم ہے۔ ہاں، میری مراد حضرت فاطمہ المعصومہ سے ہے سلام اللہ علیہا۔ ہاں عزیزان محترم، یہاں کے اعمار اور عادات میں بیان کیا گیا ہے کہ ائمہ علیہ السلام کی اولادوں میں سے، چاہے وہ ان کے فرزند ہو یا ان کے فرزند بیٹے ہو بیٹیاں ہوں، نواسے ہو نواسیاں ہوں یا پوترے ہوں، تقریباً 400 امام زادگان شہر قم میں مدفون ہیں، دفن ہیں۔ اس شہر کا یہ خود ایک مرتبہ ہے۔ فلسفہ حکمت یہ ہے، جب کبھی سعادت آل رسول، جب کبھی اولاد آل رسول سید حضرات ایک مقام سے دوسرے مقام پر ہجرت کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ دین محمدی، اسلام ناب محمدی، اسلام کی ترویج، قرآن کی ترویج، اہل بیت کے تعلیمات کی ترویج کے لیے ایک مقام سے دوسرے مقام پر ہجرت کرتے ہیں، چاہے وہ سرزمین ہندوستان ہو، چاہے وہ سرزمین افریقہ ہو یا عرب کے مختلف سرزمینوں میں۔ اسی طرح ایران میں چاہے وہ شہر طوس ہو یا شہر قم ہو یا شہر رائے ہو، مختلف مقامات پر سادات کرامی آپ آئے ہیں اور ترویج علوم آل محمد کی ہے۔ سادات کی ہجرت کا مقصد یہی رہا ہے۔ آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ بعض ہمارے ہندوستان کے شہروں میں سادات ہے، سید زادیاں ہیں، لیکن دین اسلام سے، تعلیمات اہل بیت سے اتنے غافل ہے، اتنے دور ہے کہ نہ ان کے قیافے، ان کا چہرہ اسلامی نظر آتا ہے، نہ ان کا لباس اسلامی نظر آتا ہے، نہ ان کے افکار و گفتار و رفتار سے کہیں پر بھی نظر نہیں آتا ہے کہ وہ شیعیان امیر المومنین ہیں۔ غرب میں، ویسٹرن کلچر میں، چاہے لباس سے ہو، کھانوں سے ہو یا دوسرے فرنگ سے ہو، کلچر سے ہو، اتنے ہم ملتمس ہو گئے ہیں، اتنے ہم اس میں مل گئے ہیں، گھل مل گئے ہیں کہ وہ اپنی اصل کو بھول گئے ہیں۔ سادات اپنی اصل کو بھول گئے ہیں کہ ان کی رگوں میں کن محترم اشخاص کا خون ہے۔ سادات کا بڑا مقام ہے۔ یہ ابھی وقت نہیں ہے کہ ان کی فضیلتیں یہاں پر بیان کروں، بس کہنا یہ تھا کہ سید زادے یا سید زادیاں علوم آل محمد کی ترویج کے لیے ایک مقام سے دوسری مقام پر ہجرت کیے ہیں، ایک مقام سے دوسری مقام پر گئے ہیں، لوگوں کو، مسلمانوں کو حقیقی ولایت کا تعارف کرائے ہیں۔ اسی کے ضمن میں 5 سے 6 فضیلتیں شہزادی معصومہ قم کی میں یہاں پر بیان کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے جو فضیلت ہے وہ آپ کی علم ہے، آپ کا علم ہے۔ علم علت بنتی ہے تکریم کے لیے، علت اکرام کے لیے علت ہے۔ وہ علم ہی ہے جو انسان کو زمین سے آسمانوں کی طرف لے جاتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں العلم سلطان، علم سلطنت کرتا ہے، علم حکمران ہے۔ قرآن مجید نے واضح الفاظ میں بیان کیا ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ هل يستوي الأعمى والبصير،
کیا دیکھنے والا اور نابینا شخص برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ علم کا مقام اسی طرح سے بلند ہے۔ جس کے پاس علم ہے اسے بصیر کہا گیا ہے، دیکھنے والا کہا گیا ہے، اور جس کے پاس علم نہیں ہے اسے اعمیٰ کہا گیا ہے، نابینا کہا گیا ہے۔ یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اہل بیت علیہ السلام کے اصحاب کی یا آپ کے اولاد کی جو سب سے بڑی فضیلت ہے وہ ہے فضیلت علم۔ آج ہم دیکھتے ہیں شیخ طوسی کا کتنا اکرام ہے، کتنی آپ کی جو ہے عزت ہے۔ شیخ مفید کا عالم اسلام میں، عالم تشیع میں کتنا اکرام ہے۔ شیخ صدوق کا کیا مرتبہ ہے، علامہ مجلسی کا کیا مرتبہ ہے، یا موجودہ علماء کرام، مراجع کرام کا کتنا مرتبہ ہے۔ یہ تمام اکرام اور مرتبہ ان کی فضیلت علم کی وجہ سے۔ علم وہ علت ہے، علم وہ کاؤز ہے جس کی وجہ سے جو ہے خدا نے فضیلت عنایت فرمائی ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ جناب معصومہ قوم سلام اللہ علیہا کے زندگی نامے میں یہ درج ہے۔ ایک وقت کی بات ہے، حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام آپ اپنے شہر سے کہیں جاتے ہیں اور اسی دوران ایک قافلہ آپ کے شہر میں وارد ہوتا ہے اور آپ کے گھر تک وہ لوگ پہنچتے ہیں۔ ان کے کچھ سوالات ہوتے ہیں، وہ لوگ چاہتے ہیں کہ امام سے اپنے سوالات، امام کے سامنے اپنے سوالات پیش کریں اور اس کے جوابات دریافت کریں۔ دیکھتے ہیں امام گھر پہ نہیں ہے، امام تو کہیں گئے ہوئے ہیں۔ تو وہ قافلے والے، وہ شیعیان اہل بیت اپنے سوالات کو مکتوب شکل میں لکھ کر آپ کے گھر کو دے کر نکل جاتے ہیں۔ پھر جب وہ واپس آتے ہیں تو دوبارہ دریافت کرتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، ان کے تمام سوالات کے جوابات آپ کو مل چکے ہیں مکتوب شکل میں۔ ان سوالات کو لے کر وہ اپنے وطن کی طرف نکلتے ہیں۔ جیسے ہی شہر سے خارج ہوتے ہیں، آپ کیا دیکھتے ہیں، حضرت باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی سواری آ رہی ہے۔ آپ حضرات سلام اور ادب کے بعد ان کو کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے گھر سے اس سوالات کے جوابات دریافت کیے۔ مولا امام کاظم علیہ السلام تفصیل سے ان جوابات کا مطالعہ فرماتے ہیں اور اس مقام پر آپ آ کے کہتے ہیں، یہ وہی مقام ہے عزیزان جہاں پر امام اپنی دختر فاطمہ معصومہ قم کی فضیلتیں بھی بیان کر رہے ہیں، ان کے علم کو بھی آشکار کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہ کوئی عام امام زادے نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں فداہا ابوہا، فداہا ابوہا۔ 2 مرتبہ روایت بیان کرتی ہے کہ آپ نے 2 مرتبہ اس جملے کو تکرار کیا ہے کہ ان کا باپ ان پر فدا ہو جائے، ان کے والد ان پر فدا ہو جائے۔ یہی فضیلت جناب صدیقہ کبریٰ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بھی ہے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لیے فرماتے ہیں فداہا ابوہا، آپ پہ آپ کے بابا جان قربان ہو جائے۔ تو یہ خود ایک فضیلت ہے۔ علم رجال میں اس میں تفصیل سے بحث کی گئی ہے کہ کس طرح امام معصوم اگر کسی شخص کی تعریف کر دے، مدح کر دے، تمجید کر دے تو اس کا مقام کتنا بلند ہوتا ہے۔ ہاں عزیزان محترم، میں اپنے تیسرے نقطے کی طرف بڑھ رہا ہوں اور وہ نقطہ ہے تمجید امام معصوم کسی شخص کے لیے، تو اس کا مقام بڑا ہی ہوتا ہے۔ تاریخ اسلام میں سے 2-4 مثالیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک صلوات کا سہارا دیجئے محمد و آل محمد پر۔ شخصیت حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام قمر بنی ہاشم کی ہے۔ ایک مقام پر امام حسین علیہ السلام آ کے کہتے ہیں بنفسی انت، میں اپنی جان آپ پہ قربان کر رہا ہوں۔ اے ابو الفضل العباس
اے مولا عباس، تو یہ خود کلمہ ایک آپ کی شان میں بڑی فضیلت ہے مولا عباس کی۔ پھر ایک مقام پر مولا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں امنا العباس نافذ البصیرہ، ہمارے چچا عباس بصیرت کے وہ پائے تخت تھے، وہ بصیرت کے محور تھے، ان میں وہ تقوی الہی کا مرکز تھے۔ ایک مقام پر آ کے امام سجاد علیہ السلام فرما رہے ہیں مولا عباس کے بارے میں کہ آپ کو دیکھ کر شہدائے اسلام غبطہ کریں گے کہ کیا مقام آپ نے پایا ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام آ کر اپنے صحابی کو سکھا رہے ہیں کہ کس طرح حرم باب الحوائج کے باہر اذن دخول حاصل کرے، اور کس طرح آپ نے آپ کے نیکیوں کی، آپ کے جہاد کی شہادت دی ہے۔ دوسری شخصیت ہے حضرت شاہ عبد الحسن حسنی کی۔ شاہ عبد الحسن حسنی آپ شہر رائے جو آج تہران سے مشہور ہے اس میں آپ دفن ہیں۔ آپ کے لیے امام ہادی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ کا کتنا بڑا مقام ہے، انت ولینا حقا یا ابا القاسم، اے ابا القاسم، اے شاہ عبد العظیم، آپ ہمارے ولی حق ہیں۔ یہ خود بہت بڑا مقام ہے۔ یا پھر ایک جگہ پر کہنا کہ جو کوئی بھی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے نہیں جا پاتا ہے اسے چاہیے کہ شاہ عبد الحسن حسنی کی زیارت فرمائے۔ اسی طرح سے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ مدافع ولایت ہے، وہ مبلغ پیغام حسینی ہے، وہی ہے جو کربلا کے پیغام کو عالم اسلام تک بلکہ تمام بشریت تک آپ نے پہنچایا۔ آپ کے لیے کہا گیا ہے عالمہ ہیں غیر معلمہ ہیں آپ۔ تو یہ تمام فضیلت کے وہ نکات ہیں جو امامان معصومین علیہ السلام فرما رہے ہیں، اور یہ خود فضیلت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جس طرح سے اگر کسی ایک اسٹوڈنٹ کی تمجید اور مدح کوئی پرنسپل کر دیتا ہے، یا کوئی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کی تمجید، تعریف، اس کی پریز کوئی وائس چانسلر ایک یونیورسٹی کی کر دیتا ہے تو حقیقتاً اس کا مقام بلند ہے۔ اسی طرح سے جناب معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی تعریف، تمجید کی گئی ہے، آپ کے علم کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، آپ کی سیرت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ خواتین کے لیے الگو ہیں آپ، اور وہ لڑکیوں کے لیے آپ کی طہارت، پاک دامنی الگو ہے، نمونے عمل ہے جن کی ازدواج نہیں ہوئی ہے۔ معصومہ قم عام شخصیت نہیں ہے عالم اسلام کی، معصومہ قم وہ شخصیت ہے جن کے بارے میں 3 اماموں نے زیارت کے بارے میں کہا گیا ہے۔ امام معصوم خود آپ کی زیارت کا املا کرواتے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام نے آپ کی زیارت بیان کی ہے، وہی روایت میں آیا ہے۔ زیارت کے اقسام ہیں معصورہ اور غیر معصورہ۔ یہ زیارت امام معصوم سے آئی ہے اور اس کا مرتبہ بھی بہت زیادہ ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے باوعد بلند، اللہم صل۔ ایک اور فضیلت جو جناب معصومہ قم کی ہے وہ ہے آپ محدثہ ہے، آپ کا مقام بلند ہے۔ جس طرح سے محمد ابن مسلم ثقہ ہے، روایت بیان کرتے ہیں اور ان سے کئی روایتیں نقل ہوئی ہے، جس طرح سے شاہ عبد الحسن حسنی آپ روایتیں بیان کرتے ہیں اور محدث ہے، جس طرح سے دیگر علماء ہمارے محدث ہیں۔ خود محدث ہونا، روایت کو بیان کرنا، روایت کو امامان معصومین سے نقل کرنا، یہ خود ایک بڑی فضیلت ہے۔ اگر آپ روایتوں کی کتاب میں مراجعہ فرمائیں گے تو
ان احادیث کو آپ پائیں گے جو سلسلے فواتم ہیں، جس میں تمام کے تمام روایت کرنے والے خواتین ان کا نام فاطمہ ہے۔ یہ روایت مشہور جو غدیر کی ہے، جو غدیر قوم میں رسول اللہ نے بیان کیا تھا، من کنت مولاہ فعلی مولا، یہ روایت جناب معصوم قم سے بھی نقل کی گئی ہے۔ یا وہ مشہور روایت جو آج اہل بیت کے چاہنے والے کی زبانوں پر ہے، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، یہ روایت بھی آپ سے نقل ہے اور دیگر روایتیں بھی نقل ہیں۔ تو عزیزان محترم، روایتوں کا اگر محتوا اور اس کا میٹر ہم دیکھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئیں گا کہ جناب معصومہ قم کس طرح کی ولایتی روایتیں نقل فرما رہی ہیں۔ حدیث منزلت ہارون و موسیٰ والی بھی جناب فاطمہ سے نقل ہے، فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہا سے۔ ایک جو فضیلت ہے آپ کی وہ ہے مدافع ولایت، ولایت پذیری، ترویج ولایت۔ عزیزان محترم، یہ پیغام آج ہمیں لینا ہے۔ آج مدافعان ولایت کی ضرورت ہے ہمارے معاشرے میں۔ آج دشمن کی طرف سے جو حملہ ہو رہا ہے وہ ہمارے نظام ولایت پر، نظام امامت پر حملہ ہو رہا ہے۔ نظام امامت و ولایت جو ائمہ علیہ السلام نے بیان کیا ہے یا جو آپ کے خاص اصحاب نے بیان کیا ہے، وہ ہمارے معاشرے میں گم ہو چکا ہے۔ اس کی شکل بدل گئی ہے، اس کی شکل کچھ اور ہو گئی ہے۔ ایک نظام ولایت جو کتابوں میں رہ چکا ہے اور ایک نظام ولایت جو ہمارے معاشرے میں ہم جسے سمجھ رہے ہیں۔ سب سے اہم ترین چیز، اہم ترین پیغام ولایت ہے۔ مدافعان ولایت کی بڑی اہمیت ہے۔ قرآن مجید فرما رہا ہے زوج فرعون کے بارے میں، ضرب اللہ مثلا امرأۃ فرعون، خدا مثال دے رہا ہے فرعون کی زوجہ کے بارے میں۔ کیوں مثال دے رہا ہے قرآن؟ کیوں الگو، کیوں نمونے عمل قرار دے رہا ہے؟ کیونکہ زوج فرعون حضرت سے یہ ڈسکنیکٹ ہو چکی تھی اور اس سے ہم دوبارہ ریزیوم کر رہے ہیں۔ ایک سلوات کا سہارا دیتی ہے۔ اللہم صل علی محمد۔ گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ سب سے اہم ترین جو چیز اسلام میں ہے وہ ولایت و امامت کا نظام ہے۔ ہاں عزیزان محترم، اسی نظام کو بچانے کے لیے، اسی نظام کی ترویج کے لیے، اسی نظام کے دفاع کے لیے، ولایت کے دفاع میں معصوم قم مدینہ سے ہجرت فرماتی ہیں، اور آپ کا قصد تھا مشہد مقدس، آپ کا قصد تھا اس زمین طوس پر پہنچنا، لیکن آپ جب آتی ہے ساوا میں تو آپ کے دشمنان، اہل بیت علیہ السلام کے دشمنان آپ کے بھائیوں پر حملہ کرتے ہیں، اور وہاں پر مجروح ہونے کے بعد آپ کے اصحاب اور آپ کے بھائی مجروح ہونے کے بعد شہر قم آپ تشریف لاتی ہیں۔ شہر قم جب آپ تشریف لائی ہیں تو رؤسائے قبائل آپ کا بڑا احترام کے ساتھ استقبال فرماتے ہیں، اور بیت نور جو آج بھی سرزمین قم پر موجود ہے وہاں پر آپ کا قیام ہوتا ہے، اور 17 سے 18 دن آپ وہاں پر عبادتیں، دعائیں، مناجات بجا فرماتی ہیں۔ اس کے بعد آپ اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں۔ ہاں عزیزان محترم، میری مراد آپ کی زندگی میں جو ایک واقعہ رونما ہوا ہے وہ ہے ہجرت کا واقعہ۔ ہاں عزیزان، ہجرت کی بڑی فضیلت ہے۔ جب امام سجاد علیہ السلام امیر المومنین کے فضائل بیان کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ میرے دادا وہ ہے جنہوں نے 2 ہجرتیں کی ہے۔ قرآن مجید آ کر بیان فرماتا ہے ان الذین آمنوا
والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ یرجون رحمت اللہ، وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے ہیں اور خدا کی راہ میں ہجرت کیے ہیں اور خدا کی راہ میں جہاد کیے ہیں، وہی امیدوار ہے اللہ کی رحمت سے۔ اللہ غفور ہے، رحیم ہے۔ ہاں عزیزان محترم، آپ کی ایک فضیلت ہجرت ہے، معصومہ قم کی ایک بڑی فضیلت ہجرت ہے۔ وہ لوگ جو ہجرت کرتے ہیں خدا کی راہ میں، خدا کی رحمتیں ان کے لیے ہیں۔ ہاں یہ موضوع اگر آ گیا ہے تو چند نکات اس کے بارے میں یہیں پر کہتا چلوں۔ وہ لوگ آج کے دور میں ہمارے مختلف شہروں میں جا رہے ہیں، مختلف دیشوں میں جا رہے ہیں اور کونے کنار میں اپنے گھر بسا رہے ہیں، اپنی آبادیاں بسا رہے ہیں۔ اگر اس نتیجے میں وہ اپنے ایمان کو ضعیف کر رہے ہیں یا اپنی اولاد کی پرورش نہیں کر پا رہے ہیں یا خود کے اور اپنے بچوں کے، اپنے بیٹیوں کے عقائد کو محفوظ نہیں کر پا رہے ہیں، تو وہ لوگ کو چاہیے کہ راہ خدا میں ہجرت کرے اور اپنے ایمان کو محفوظ کرے۔ سب سے پہلے ایمان محفوظ ہونا چاہیے۔ آج کے معاشرے میں میٹیریلزم کا دور ہے، اس دور میں انسان اپنے مال کو بڑھانا چاہ رہا ہے۔ اسلام اس سے منع نہیں کرتا ہے کہ آپ اپنی دولت، اپنی ثروت میں اضافہ کریں، اپنے کاروبار کو بڑھائیں، لیکن اس بات کا خیال رکھیں ان مقامات پر اپنے لڑکیوں کو، اپنے لڑکوں کو لے کر نہ جائے جہاں پر آپ کے عقائد ضعیف ہو رہے ہیں، جہاں آپ کی توحید دوچار ہو رہی ہے، جہاں آپ کا ولایت کا نظام خراب ہو رہا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے معاشرے میں ان مقامات پر لوگ چلے تو گئے ہیں لیکن اپنے دین کو محفوظ نہیں کر پا رہے ہیں، حب اہل بیت کی حفاظت نہیں کر پا رہے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ ہجرت کریں اور ان مقامات پر جائے جہاں پر ان کے اور ان کے اولاد، ان کے اہل و عیال کے اعتقادات ضعیف نہ ہوں بلکہ مضبوط ہوں، اچھے سے عزاداری کر پائیں اور نمازوں کا تحفظ کر پائے۔ ہاں عزیزان، آخری جو آپ کی فضیلت ہے جو 3 اماموں سے نقل کی گئی ہے وہ آپ کی زیارت ہے۔ زیارت معصورہ ہونا خود ہی اپنے میں ایک فضیلت ہے کہ کوئی امام معصوم املا کرے زیارت۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں من دار المعصوم بقوم وجبت له الجنہ، من دار المعصوم بقوم کمن دارانی، جس نے معصومہ کی قوم میں زیارت کی ہے اس نے گویا میری امام رضا علیہ السلام کی زیارت کی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی آپ کی زیارت فرماتا ہے، من داراہا عارفا بحقہا، جو کوئی بھی آپ کی جناب معصومہ قوم کی زیارت فرماتا ہے عارفا بحقہا، جس طرح سے آپ کی معرفت کا حق ہے، فلہ الجنہ، اس کے لیے جنت قرار دی گئی ہے۔ اور امام جواد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی میری پھوپھی معصومہ قوم کی زیارت کرتے ہیں ان کے لیے جنت واجب ہے۔ تو ہاں عزیزان محترم، تین معصوم آپ کی زیارت کے لیے کہہ رہے ہیں، اور مقام دیکھیں آپ معصومہ قوم کا کہ آپ کی زیارت کے بعد جنت کو قرار دیا گیا ہے، جنت کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ لیکن یہ قید بڑی مہم ہے، عارفا بحقہا، جس طرح سے ان کا حق ہے، معرفت کا جو حق ہے اس معرفت کے ساتھ زیارت ہو۔ معرفت کے ساتھ جناب موسیٰ نے زیارت فرمائی تھی کوہ طور پر، جناب موسیٰ کی زندگی تبدیل ہو چکی تھی۔ معرفت کے ساتھ زہیر قین نے امام حسین کی زیارت فرمائی تھی، زہیر کی زندگی میں تبدیلی آ گئی تھی۔ ہاں ایک چنگاری تھی معرفت کی جناب حر میں، جناب حر کی زندگی، اس معرفت کی چنگاری نے ایک رات میں
حر کو حر علیہ السلام بنا دیا۔ ہاں عزیزان، اسی زیارت کے فضیلت کے ساتھ ہم اس محفل کا اختتام کرتے ہیں اور جناب معصوم قم کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکہ، السلام علیکی یا بنت رسول اللہ، السلام علیکی یا بنت امیر المؤمنین، السلام علیکی یا بنت فاطمہ و خدیجہ، السلام علیکی یا بنت ولی اللہ، السلام علیکی یا بنت ولی اللہ، السلام علیکی یا اخت ولی اللہ، السلام علیکی یا عمت ولی اللہ، السلام علیکی یا فاطمہ، اشفعی لنا فی الجنہ فإن لکا شانا من الشان۔ پروردگارہ بے حق معصوم قم، بے حق امام رضا، بے حق شہادہ معصومین، ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگارہ اس منحوس وبا کو تمام عالم بشریت سے نجات فرما۔ پروردگارہ ہم میں جو بیمار ہے، بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں شفایاب فرما۔ پروردگارہ تمام حج و زیارت کی خواہش رکھنے والوں کو حج و زیارت نصیب فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو زیارت معصوم قم، معرفت معصوم قم، معرفت اہل بیت علیہ السلام نصیب فرما۔ پروردگارہ ہمارے گزشتگان کی مغفرت فرما۔ پروردگارہ تمام مومنین و مومنات جو اس دنیا سے چل بسے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ پروردگارہ ہمارے معاشرے کو علم کا معاشرہ، مغفرتوں کا معاشرہ اور دعاؤں، نمازوں اور عزاداری کا معاشرہ بنا دے۔ پروردگارہ خلوص نیت کے ساتھ محفل و مجالس منعقد کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ اپنے آخر حجت حضرت بقیت اللہ العظم کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ان کے آوان و انصار میں شامل فرما۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ان مرحومین کی ارواح کے لیے ایصال فرمائیں۔ مرحومہ کنیز زینب بنت غلام حسین، مرحوم میر مبارک علی ابن میر علی حسین، مرحوم سید قادم حسین قمر عابدی، مرحومہ روشن بیگم، مرحومہ کنیز زہرا، مرحوم میر مظفر حسن، مرحوم میر صابر علی زوار، مرحوم حضرت آفتاب دکن سید اختر زدی صاحب قبلہ اور تمام مرحومین مومنین و مومنات کی ارواح کے لیے ایصال فرمائیں۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ مع الصلوات۔ اللہم صلی